الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ اللہم صل علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا اکرام، ان کی تعظیم ہر مومن، ہر مسلمان پر وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کی تعظیم، ان کا اکرام کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان کی تعظیم، ان کے اکرام، ان کی تکریم میں کمی لانا یہ ایمان کو خراب اور برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرہ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں اس روایت کو لے کر آئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شجرہ کچھ یوں بیان فرمایا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ شجرہ نسب ہے جو بخاری شریف میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ مکمل شجرہ نسب جو نبی دو عالم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک ہے، وہ بھی کتب احادیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کی طرف سے بھی مختصر شجرہ آتا ہے، جو کلاب سے جا کر پھر شجرہ آپ کے ددحال پر ہی مل جاتا ہے۔ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہاں سے سیدہ آمنہ کا سلسلہ بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددحال کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے مبارک پاکیزہ حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بڑی تاجر ہیں۔ عرب نے ان کے خاندان کا، ان کی تجارت کا بہت بڑا نام ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی مومنہ ہیں، پہلی مسلمان خاتون ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 25 برس اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ جب آپ علیہ نبینا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیفیت بہت عجیب سی طاری تھی۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات فرمائی، اور جب آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی اور آپ کے دکھ میں آپ کی شریک بننے والی، آپ کی شریکہ حیات سب سے مبارک خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ محبت تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا، کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کرتے، اور یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک اولاد ہوئی، جن میں 4 بیٹیاں ہیں
اور 2 بیٹے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر کریں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قبیلہ عامر بن لؤی کی خاتون تھیں، اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت سودا سن 10 نبوی میں آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں داخل ہوئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 7 رمضان المبارک میں اماں جان کا انتقال ہوا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی اور بہت فیاض خاتون تھیں، صوم و صلات اور نیکی اور عبادات اور خرچ کرنے کے اوپر ان کی توجہ ہمیشہ زیادہ رہتی تھی۔ تیسرے نمبر پر آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم اقدس میں شامل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب تھا، جن کا لقب ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک 11 نبوی میں ہوا، اور ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی۔ حضرت سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 48 برس آپ حیات رہیں، اور 67 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے کمالات ہیں۔ ایک تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی محبت فرماتے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام بھی حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، یہاں تک کہ آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی خاتون تھیں، بہت عالمہ تھیں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیشتر روایات ملتی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس امت کی محدث بھی رہیں، فقیہ بھی رہیں، یعنی صحابہ اکرام تجمعین ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے، ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ کسی مسئلے میں کسی کو یا کسی روایت میں کسی کو مشکل ہوتی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کہ کسی بھی مسئلے کو اگر ہمیں پوچھنا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ بہت ذہین فتین تھیں، اور تقریباً تمام علوم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے۔ چوتھے نمبر پر آپ کے حرم میں داخل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حرم میں شامل ہو گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 45 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بہت سی باتیں کرتے اور بہت سی باتیں پوچھتے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخاوت میں، فیاضی میں، عبادت میں اور صوم و صلات میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والی خاتون تھیں۔ 5ویں نمبر پر آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 ماہ کے بعد ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام المساکین کے نام سے تھیں کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی میں فقراء اور مساکین کے ساتھ انتہائی فیاضی کا معاملہ فرماتی تھیں۔ اس وجہ سے پورے مدینہ میں ان کی کنیت جس نام سے یہ پہچانی جاتی تھی وہ ام المساکین کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ چھٹے نمبر پر حرم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے والی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہند تھا۔ ام سلمہ ان کی کنیت تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ دونوں اسلام لے کر آئے، حبشہ میں بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی پہلی ہجرت میں شامل تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اما جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلتیں بہت سی ہیں، لیکن ایک فضیلت سب سے بڑھ کر کہ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا علمی اور فقہی اعتبار سے مقام تھا تو وہ سیدہ اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ بہت سی احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں۔ اما جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 63 ہجری میں 84 برس کی عمر میں ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما جان کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 7ویں نمبر پر آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم اقدس میں شامل ہونے والی خاتون حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام الحکم تھی اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھیں۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ان کی والدہ ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بھابیاں جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی تھیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھابیاں پہلے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی تھیں اور بعد میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنات بھی تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ لمحات خوشگوار نہیں تھے، آپس میں کچھ شکایات اور بہت ساری چیزیں رہتی تھی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا، طلاق دے دی تھی۔ تو آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رکھنے کے لیے اور ان کو بکھرے ہوئے کو سمیٹنے کے لیے آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ اور جب یہ آپ نبینا علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئیں تو بہت سی عجیب و غریب باتیں شروع ہوئیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اللہ رب العزت نے کثیر آیات قرآن کریم کے اندر متبنہ بیٹے کے اعتبار سے نازل فرمائیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، عبادات کے اندر، سخاوت کے اندر، علمی ذوق کے اعتبار سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت مقام حاصل ہے۔ 60 ہجری میں تقریباً 53 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور آپ بھی جنت البقیع میں دفن ہوئی اور آپ کا بھی مدفن جنت البقیع ہی بنا۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے باقی لوگوں پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔